مؤذن کی آواز پر حسب معمول دونوں نے بستر چھوڑ دیا۔ ابو مسجد چلے گئے، امی نے وضو کر کے فجر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ اس سے پہلے وہ عریشہ کو آواز دیتا بلکہ جھنجھوڑنا نہیں بھولی تھی۔ وہ اٹھ تو جاتی تھی مگر اس وقت جب ابو نماز پڑھ کے آ چکے ہوتے اور امی بھی نماز اور دعا کے بعد تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھی۔ نماز پڑھ کے عریشہ نے چائے بنائی۔ جب تک علی الصبح 2-4 گھونٹ چائے نہ پی لیتی اس کی آنکھیں ٹھیک سے کھلتی نہیں تھی۔ چائے پی کر ناشتہ بنایا، ابو امی کو دیا۔ ابو تو ناشتہ کر کے اور لنچ لے کر کام پہ نکل گئے۔ عریشہ برتن دھو کر اور کچن سمیٹ کر امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جہاں وہ کپڑوں کی پوٹلیاں سنبھالے بیٹھی تھی۔ بکچیاں کھلی تو رنگ برنگے کپڑوں کے چھوٹے بڑے خوشنما ٹکڑے عریشہ کے سامنے بکھرے تھے۔ امی ان ٹکڑوں کی کتریوں کو رکھ رہی تھی جن کا حسب کتاب تول پکڑ رہا تھا۔ عریشہ بور ہونے لگی۔ کیا بنا رہی ہیں امی؟ جو بن جائے وہی حساب لگا رہی ہوں، آپا جان کی پہلی پوتی ہے، کچھ اچھا ہی دینا پڑے گا۔ خیر اللہ کا شکر اتنے ٹکڑے تو ہیں، 2-4 جھبلے فراقیں سل جائیں گی، چھوٹے چھوٹی دودھ لائیاں بھی ہو جائیں گی۔ امی کا انداز خود کلامی والا تھا۔ بازار میں ایک سے ایک چیز ملتی ہے امی، ایک سے ایک چیز کے دام بھی تو بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، ہماری استطاعت کہاں ہے، بس بساط بھر جو کر سکتے ہیں کر کے دے دیں گے، مناسب قیمت کی 1 اور 2 فراقیں لے آؤں گی بازار سے، امی نے اسے تسلی دی۔ تو اتنی محنت کرنے اور دماغ کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ عریشہ کا اشارہ ان پوٹلیوں اور بکچیوں کی طرف تھا۔ اپنے ہاتھ سے چیز بنا کر دینا تو محبت کی علامت ہے، تم بھی تو اپنی سہیلیوں کو، بہنوں اور ان کے بچوں کو ہینڈ میڈ چیزیں اور کارڈز وغیرہ بنا کر دیتی ہو، مگر اب گھروں میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے سینے کا رجحان کہاں رہا ہے، ہر چیز بازار میں دستیاب ہے، کپڑے، گدے، تکیے، اوڑھنے لپیٹنے کے کپڑے اور نہ جانے کیا کیا۔ عریشہ کی بحث برابر جاری تھی۔ جو روایت قائم رکھیں گے وہ باقی رہے گی، جسے چھوڑ دیں گے وہ ختم ہو جائے گی۔ تمہاری بہنوں کے سارے بچوں کو گھر سے ہی چیزیں بنا کر دی ہیں، میں نے جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلاتی ہیں، ادھار قرض کر کے شان بنانے سے اللہ بچائے۔ ہنر بھی ہے، مصروفیت بھی ہے، تیرے میرے گھروں میں جا کر ادھر ادھر کی ہانکنے سے کیا ملے گا؟ امی ٹکڑوں کی جوڑ ٹانگ کے ساتھ ساتھ لیکچر بھی دیتی جا رہی تھی۔ عریشہ اٹھ کر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ B.Com کے 3 سال میں تھی، امتحانات قریب تھے، خوب زور و شور سے تیاری اور سر توڑ پڑھائی ہو رہی تھی۔ آخر کو رزلٹ کی خبر سسرال میں بھی پہنچنی تھی۔ وہ پرائیویٹ طالبہ تھی، شام میں اکیڈمی جوائن کی ہوئی تھی، وہاں سے آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، کم از کم اس کی پڑھائی کا کچھ خرچہ تو نکل ہی آتا۔ کسی زمانے میں عریشہ کے والدین کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، مگر آئے دن کا مہنگائی کا طوفان متوسط طبقے کو تو ختم ہی کرتا جا رہا ہے۔ پھر اوپر تلے کی 5 بیٹیاں، ایک اکیلے کمانے والے ماجد صاحب، وہ بھی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم۔ یہ شکر ہے کہ کرائے کے جھنجٹ سے جان چھوٹی ہوئی تھی۔ بہت چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل 60 گز کا گھر تھا، مگر تھا تو اپنا۔ اس شہر میں ان حالات میں یہ بھی غنیمت بلکہ شکر کا مقام تھا، جہاں قبر کے لیے 2 گز زمین بھی انتہائی مہنگی اور بہت مشکل سے ملتی ہے۔ ماجد صاحب اور ان کی بیگم نے طریقے سلیقے، جزی اور کفایت شعاری کی صفات کو اپنا کر زندگی گزاری تھی۔ بیٹیوں کو 12-14 جماعتیں پڑھا کر جیسے جیسے مناسب رشتے ملے ان کی شادیاں کر دی۔ روکھی سوکھی کھا کر انہوں نے کمیٹیاں بھری، بیٹیوں کی شادیاں انہی کمیٹیوں کے ذریعے کی۔ حالانکہ دونوں میاں بیوی کے خاندانوں میں کچھ قریبی رشتے دار بہت صاحب حیثیت تھے اور وہ اپنی کم حیثیت رشتے داروں پہ مہربان بھی تھے، ان سے کتراتے نہیں تھے، مگر ان دونوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ چاہے کتنی ہی اشد ضرورت ہو، وہ کسی سے 5 روپے بھی ادھار لینے کے روادار نہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ادھار کا کھانا ہونس کا جلانا ہے۔
بس جتنی چادر تھی اس میں ہی پیر پھیلاتے یا سکیڑتے رہتے تھے۔ اب عریشہ رہ گئی تھی جس کی نسبت پھوپھی کے گھر طے تھی۔ گریجویشن کے بعد اس کی بھی شادی تھی۔ بڑی آپا کی پوتی کا عقیقہ تھا۔ بنگلے کے بہت بڑے لان میں ہی اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پورا لان روشنیوں سے جھلمل کر رہا تھا۔ عریشہ اپنی امی کے ساتھ سیدھی اندر چلی گئی، بڑی خالہ کے پاس، جہاں کاٹ میں ان کی پوتی سو رہی تھی۔ بچی کی گورنس بھی وہی تھی۔ بہو تیار ہونے پارلر گئی ہوئی تھی۔ یہ دونوں مہمان جلدی پہنچ گئے تھے۔ گھر میں صرف ملازم ہی ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی مہمان اب تک نہ آیا تھا، مگر خیر، بڑی خالہ نے بہت پرتپاک سے استقبال کیا اور باتوں میں مصروف ہو گئی۔ فہمیدہ بیگم نے وہ ساری اشیاء نکال کے دکھائی، یوک والے جبلے، لون اور کاٹن کے سادہ ٹکڑوں پہ ہاتھ کی مختلف کڑھائیاں کر کے رنگ برنگی پائپنگ اور جھالریں لگا کر انہوں نے بہت خوبصورت فراقیں سی تھیں۔ شنیل کی چھوٹی سی دلائی دیکھ کر تو وہ لوٹ پوٹ ہو گئی۔ کتنی نفاست سے گوٹ لگائی ہے تم نے، تمہارے ہاتھ میں شروع سے ہی بہت صفائی تھی۔ یاد ہے اماں مرحومہ مجھے کتنا ڈانٹتی تھی، کبھی بھی گوٹ ٹھیک سے نہیں بٹھاتی تھی میں۔ خالہ اور امی پرانی یادوں اور باتوں میں کھو گئیں۔ عریشہ بھی دیر تک تو ان کی باتیں سنتی رہی۔ بہنوں کو میسج کیا کہ وہ لوگ کب تک آئیں گی، پھر وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر گھر کی تزئین و آرائش دیکھنے لگی۔ سجاوٹ، ساز و سامان، تعمیراتی مٹیریل، ہر شے ایک سے بڑھ کر ایک تھی، قیمتی اور چمکتی دمکتی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ شیشے کی طرح چمکتے ٹائلز، جدید ترین مشینری اور بہت مہنگی لکڑی کے نفیس کام سے مزین عالی شان کچن کو دیکھ کر اس نے ایک آہ بھری۔ یہ کچن تو ہمارے پورے گھر سے بھی بڑا ہے۔ شاید اس کی عمر کا تقاضا تھا یا انسانی فطرت کہ وہ خالہ جیسے امیر رشتہ داروں کے گھر آ کر شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ اپنے گھر واپس آ کر کتنے ہی ہفتوں تک وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں رہتی۔ اسے یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر بہت بوسیدہ اور گھٹا ہوا لگتا۔ اپنی طرز زندگی، رہن سہن، سب میں کیڑے نظر آنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کیے جانے والے شکووں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی، اور تو اور اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں بھی سوچ کر اسے ہول اٹھتے اور غصہ بھی آتا۔ شادی کے بعد بھی بھلا کیا تبدیلی آئے گی؟ 2 کمروں کے گھر سے نکل کر 3 کمروں کے گھر میں چلی جائے گی، وہیں مہینے کے مہینے لگی بندی تنخواہ میں گزارا کرنا، اپنا دل اور خواہشات مار کر زندگی گزارنا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور بھلا سوچ کر وہ یہ یاسید کا شکار ہوتی رہتی۔ کبھی امی کے سامنے اپنی حسرتوں اور خوابوں کا ذکر کر بیٹھتی تو وہ مسکرا دیتی۔ غریب ہونا کوئی بری بات ہوتی تو اللہ کے رسول سلم اپنے لیے اسے کیوں پسند فرماتے؟ ویسے بھی غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اوفو امی سے تو کچھ کہنا تو مطلب لیکچر دینا شروع کر دیتی ہیں۔ عائشہ کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی۔ اس زندگی کے، اس دل کے ارمان، خواہشات، آرزوئیں انسان کہیں دفن کر سکتا ہے بھلا؟ ننھے منھے خواب کو کونپلیوں کی طرح سر اٹھاتے اور پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی کون سی بڑی بڑی خواہشات تھی؟ بس ایک چھوٹا سا خواب، خوبصورت سا بنگلہ، ساز و سامان سے سجا ہوا، ایک عدد گاڑی، بے شک بہت عالی شان نہ ہو مگر چلتی ہو، اور دولت کی اتنی کشادگی ہو کہ اپنی مرضی کی جی بھر شاپنگ ہو سکے۔ عریشہ سوچ کر آزردہ ہو رہی تھی۔ اس دن خالہ جان کے گھر جو مہمان آئے تھے، خصوصاً ان کے سمدھانے والے، بچی کے لیے ایسی اشیاء اور تحائف لائے تھے کہ عریشہ کی تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر تحائف کی پیکنگ، تقریب کے کھانے اور دوسرے چونچلے، وہ واپس اپنے گھر آئی تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی اور دنیا تھی، اور یہ کوئی اور دنیا جس میں وہ رہتی ہے۔ چھوٹی اپیا کے آگے اس نے اپنے خوابوں کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگی۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ایسے چھوٹے چھوٹے خواب تو ہر لڑکی دیکھتی ہے، میں کون سا کہیں کی شہزادی اور ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہوں؟ عریشہ نے منہ پھلایا۔ بھئی، کبھی دیکھتی تھی لڑکیاں شہزادی بننے کے خواب، اب تو میگن مارکل نے ان کی کہانیوں کا سارا طلسم ہی چکنا چور کر دیا ہے، کہانی ہی بدل دی ہے۔ شہزادی بننے کے بجائے اس نے الٹا شہزادے کو ایک عام آدمی بنا ڈالا۔ اپیا نے بدستور ہنستے ہوئے تبصرہ کیا۔ شہزادے نے اپنے آباء و اجداد کی روایت دہرائی ہے۔ وہ کون صاحب تھے؟
ایڈون ہشتم ہفتم یا جانے کون، جنہوں نے ایک بیوہ خاتون کے لیے تخت و تاج چھوڑ دیا تھا۔ باجی نمبر 3 بھی بحث میں کود پڑی۔ وہ فقط محبت کا ہی معاملہ نہیں تھا، سنا ہے موصوف میں کچھ سستی اور قائلی کے عناصر بھی پائے جاتے تھے۔ بادشاہت کا کانٹوں بھرا تاج سر پہ رکھنے سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ آتش دان کے سامنے بیٹھ کر اپنی محبوبہ دل نواز کو دیکھتے رہیں یا پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باغیچے میں چہل قدمی کر لیں۔ چھوٹی اپی نے انکشاف کیا، اف پتہ نہیں باتوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں عریشہ، سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بہن کے آنسو پوچھنے اور تسلی و مشورہ دینے کے بجائے تاریخی چٹکلوں اور چسکیوں میں لگ گئی۔ آج چھٹی کے دن ساری بہنیں آئی ہوئی تھیں، وہ سب تو کچن میں مصروف تھی، عریشہ ان کے بچوں کے ساتھ مگن تھی۔ بہنوں کی آمد پر اسے کھانا پکانے سے چھٹی مل جاتی تھی، چاروں مل ملا کر خود ہی کچن سنبھال لیتی تھی۔ امی اور ابو ہسپتال گئے ہوئے تھے، خالہ کے شوہر کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ واپس آئے تو حال و احوال بتانے لگے۔ عریشہ سمیت ساری بیٹیاں امی کے گرد جمع تھی۔ ابو آرام کے لیے کچھ دیر لیٹ گئے تھے، 2-3 روز میں چھٹی ہو جائے گی شاید، گھر جا کر عیادت کر آنا تو تم لوگ، ہسپتال میں تو بہت سختی ہے، بڑی مشکل سے اندر جانے دیا، وہ بھی فقط 2-4 منٹ کو۔ امی بتا رہی تھی، خالہ کو فون کیا تھا میں نے، بیچاری بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اپیا نے بتایا، ظاہر ہے پریشان تو ہوں گی، بھائی صاحب نے بھاری لون لیا تھا بینک سے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صدمہ دل پہ لے لیا، انہوں نے کئی کروڑ کا قرضہ ہے، اللہ ان کی مدد کرے، ہمارے اوپر کسی کے 1000-500 بھی ہو تو فکر کے مارے نیند نہیں آتی۔ امی نے ایک آہ بھری، بیچاری آپا، مصیبتوں نے جیسے ان کا گھر دیکھ لیا ہے، آدھی بھی نہیں رہی پہلے سے، خود تو ہڈیوں کے مرض میں مبتلا ہے، ہڈیاں بھری ہو رہی تھی، گیپ بھی آ رہا ہے، بیٹے کو شوگر ہو گئی ہے، کل کا بچہ ہے ہمارے سامنے کا، دکھ ہوتا ہے سوچ کر، اس کے پٹھوں میں بھی کھچاؤ بھی ہے، تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، علاج ہو رہا ہے، بہو کو ہائی بلڈ پریشر رہنے لگا ہے، رو رہی تھی بیچاری، اپنی بیماری تو تھی ہی، بیٹے شوہر اور بہو کی بیماری نے الگ ادموا کر دیا، اللہ قرض اور مرض سے بچائے، شکر ہے مالک کا احسان ہے ہم سب پہ، بڑا کرم ہے اس کا۔ امی اپنے مخصوص انداز میں بولتی چلی گئی۔ بے دھیانی سے ان کی باتیں سنتی عریشہ پہ اچانک ہی آگہی کا دورہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی آس پاس نگاہ دوڑائی، اس کے کم آسائشوں والے چھوٹے سے گھر میں سکون تھا، برکت تھی، وہ خود اس کے پیارے کسی ایسی بیماری مصیبت میں گرفتار نہ تھے جو دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر دے۔ ہمیں دولت مندوں کی چمک دھمک، عیش و آرام، گلیمر اور تعیشات نظر آتے ہیں، مگر وہ نادیدہ زنجیریں نظر نہیں آتی جن میں وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی اور اللہ کا دل سے شکر ادا کری تھی کہ قرض اور مرض کی یا کسی اور دکھ کی ان کی دیکھی زنجیروں سے آزاد ہیں۔